بتاتے ہیں کہ اس کے پیر دیکھو، اس کے ہاتھ دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، تمہیں کس سے عشق ہو گیا ہے. اور وہ شعر بھی ہے نا کہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. واقعی یہ کہ جس کو عشق ہو جائے تو بس وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. انسان کی جو تو آج بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے، لیکن عشق لا علاج بیماری ہے. نہ اس کا جو علاج ہے نہ حکیموں کے پاس ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے. کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے لیکن کسی کو عشق نہ ہو. اگر کوئی آپ کا دشمن ہے نا تو اس کو اگر آپ نے بددعا دینی ہے تو سب سے بڑی بددعا یہی ہے کہ اسے کہہ دو کہ جا تیرے آپ کو ان کی خوبصورتی دیکھ کر عشق ہوا. یہ جو عشق ہوتا ہے نا یہ خوبصورتی دیکھ کے نہیں ہوتا. وہاں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. میں خود کرواتا رہا، میٹھے میں ملا کے کھلا دو تو ایک جو درخت کے ساتھ لٹکا دو وہ درخت ہی لے گا تو وہ آپ کے پیچھے بھاگے. اچھا، جیسے جیسے درخت کے پتے ہلیں گے تو وہ محبوب آپ کے قدموں میں اور آپ کے پیچھے آئیں گے کہ آپ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہوں اور آپ روتے ہوں اس کے لیے اور آپ اس کی گلیوں کی خاک چھان دیکھ لوں. میں اس کی گلیوں میں بیٹھا رہوں تو 2-3 بار تو مجھے نکالا گیا دکان سے. 2 سال اس کی گلیوں میں رات کو مجھے تو نیند نہیں تھی آتی. اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کا ذکر کریں تاکہ آپ کو سکون آ جائے. علیکم، I'm عمر اسلم and you're watching Intellectual Arena. Dear viewers، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اگر کسی سے عشق ہو جائے تو وہ بھول جاتا ہے اپنا آپ. یہاں تک کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ لوگ بتانے والے اسے بتاتے ہیں کہ اس کے پیر دیکھو، اس کے ہاتھ دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، تمہیں کس سے عشق ہو گیا ہے. اور وہ شعر بھی ہے نا کہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور انسان یہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ عشق بڑی کتی چیز ہے. تو واقعی یہ ایک جس کو عشق ہو جائے تو بس وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. تو آج ہم عشق اور محبت کی جو داستان ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرے ڈرامے میں، فلم میں ہمیں عشق کی سٹوری ملتی ہے، عشق و محبت کے بارے میں سننے کو ملتا ہے. تو آج ہم ایک ایسے شخص کو میں نے مدعو کیا ہے جو واقعی اس جو جرنی ہے، اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں. تو ان سے جانیں گے کہ اگر کسی کو عشق ہو جائے تو واقعی یہ اتنی دردناک چیز ہے کہ انسان سے رہا نہیں جاتا، انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے. انسان یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ عشق کا علاج بیماری ہے. کہ اگر کوئی انسان کو کوئی عضو وغیرہ کوئی کسی جسم کی کسی حصے میں تکلیف ہو، بخار ہو جائے، کوئی درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی میڈیسن ریکمنڈ کر دیتا ہے تو انسان کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے. لیکن عشق لا علاج بیماری ہے. نہ اس کا جو علاج ہے نہ حکیموں کے پاس ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ our time, let's go to Sheikh Faisal. I'm very humbled that you have given your time. First and foremost, thanks a lot for giving your precious time. آپ کی کیا رائے ہے عشق کے بارے میں؟ عشق کیا ہے؟ اگر کوئی کسی انسان کو عشق ہو جائے تو کیا واقعی وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے؟ جی، دردناک چیز ہے یہ، اپنا آپ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں کہاں نہیں ہوں. تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. جی، کسی کی یہ بس کی بات نہیں ہے. کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ عشق بہت بری چیز ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو کوئی عضو کٹ جائے، کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے لیکن کسی کو عشق نہ ہو. جی. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا کہ آپ کو، کیونکہ آپ اس پیریڈ سے گزر چکے ہیں اور آپ اپنا جو پرانا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایک جو یاد ہے وہ تازہ ہو گئی ہے اور آپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ان سے بولا نہیں جا رہا. تو یہ بھی میں نے سننے کو آیا، میں ایک بک پڑھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے نا تو اس کو اگر آپ نے بددعا دینی ہے تو سب سے بڑی بددعا یہی ہے کہ اسے کہہ دو کہ جا تینو عشق ہو جائے. جی ایسا ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ واقعی میں سمجھ سکتا ہوں، کوئی بات نہیں. کیا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیسے آپ کو عشق ہوا؟ اور جی کون میں کرنا چاہوں گا. تقریباً میں 18 سال کی عمر کا تھا. تو ہماری گلی میں نا ایک عورت، یعنی کہ میری مما کی سہیلی تھی. جی. تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں آنا جانا ہوتا ہے تو پھر جب انسان دیکھتا ہے کسی کو تو محبت ہو جاتی ہے. گھر میں آنا جانا ہو تو پھر میری مما نے کہہ دینا کہ یہ دے آؤ یہ چیز لے آؤ لے آؤ. تو ان کی ایک جو بیٹی تھی نا تو آنکھ میں ٹکا ہو گیا اور پھر ٹکا ہو گیا. تو میں نے چیز دین جانی لین جانی تو
اس نے دیکھنا میں نے دیکھنا. میں تو دیکھتا تھا کہ وہ جب ہنستی تھی تو پھر میں ذرا تھوڑا سا پگھل گیا. ظاہر سی بات ہے. کیا آپ کو ان کی خوبصورتی دیکھ کر عشق ہوا تھا؟ نہیں یہ جو عشق ہوتا ہے نا یہ خوبصورتی دیکھ کے نہیں ہوتا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنا بھول جاتا ہے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھیں دیکھو, یہ تمہیں کس سے عشق ہو گیا. تو اس سے بھی خوبصورت لوگ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس میں یہی میرا حرف آخر ہے. ہاں یہی یہ جو عشق ہوتا ہے یہ کسی کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں ہوتا. میں دیکھتا رہا, وہ مجھے استعمال کرتی رہی, یعنی کہ وہ مجھ سے چیزیں منگواتی رہی, میں اس کو دیتا رہا, تو وہ مجھے استعمال کرتی رہی. میرے دل میں اس کے لیے بہت عزت ہو گئی, تو میں اور نظروں سے دیکھتا تھا, وہ مجھے یوز کرتی رہی. تو آپ کے ساتھ بے وفائی کی آپ نے, لیکن آپ نے سمجھا کہ یہ آپ ریئل تھے اس کے ساتھ, آپ کی سیریس سے, لیکن اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی. تو میں تو آپ کے سمجھتے ہیں صرف لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں لڑکیاں بھی بے وفائی ہوتی ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں. میں پرسنلی ایک خاتون کو پنجاب یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک لڑکی کو سیریس تھی لڑکی, وہ بہت زیادہ اس کو عشق تھا اس سے, تو وہ لیکن لڑکا ہی واز یوزنگ ہر, تو بعد میں اس نے خودکشی کر لی, اپنی جان لے لی. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں, ایسے کئی واقعے. حال ہی میں جو ہے فیصل آباد میں ایک لڑکے نے اپنی جو ہے ہاسٹل میں اپنی خودکشی کر لی جسٹ بیفور عید الفطر. عید سے چند دن پہلے وہ اس نے پنکھے سے لٹ کر اپنی جان, جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اسے کسی لڑکی سے محبت تھی اور لڑکی کسی اور سے محبت کرتی تھی. تو یہ آپ کو نہیں لگتا یہ جو ہے وہ یہ عشق محبت کے واقعات اور اس طرح خودکشی کے جو انسیڈنٹس ہیں, ایکسیڈنٹس ہیں, یہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ جو پاکستانی ڈرامہ ہے یہ بھی ہے. یہ جو پاکستان میں دیکھتے ہیں نا ہم, یہ جو پاکستان میں جتنے اداکار ہیں نا یہ کماتے ہیں پیسہ, تو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ سچ مچ ہو رہا ہے, تو ہم جو دیکھتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. جو لڑکی ہیں لڑکے ہیں وہی کرتے ہیں, تو پھر اس کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں تو خراب ہوتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ یہ سب کچھ نہ دیکھا کریں. تو جو اصل جو محبت ہے وہ دین. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے اگر کسی کو محبت ہو جائے کسی سے؟ تو یہ تو یعنی کہ انسان کی کنٹرول میں نہیں ہے کہ انسان دیکھ لیتا ہے کسی کو تو محبت ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے اس کا, صرف حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, نہ میڈیسن میں, نہ حکیموں میں, نہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا. یہ لیکن باباؤں کا تو بہت زیادہ بڑا دعویٰ ہے کہ ہر دوسری دیوار پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. میں خود کرواتا رہا. اچھا. میں 2-3 بار میں خود کرواتا رہا, وہ تاکہ وہ آپ کے پاس آ جائے, میرے پاس آ جائے. تو وہ سب, تو یہ تو آپ کی بہت زیادہ شدید محبت تھی کہ یہ وہ جو مجھے ایک بابے نے 3 تویز دیے کہ یہ اس کو گلے میں لٹکا لو, یہ دیوار میں. اچھا, آپ نے میرے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیا تھا, ایک بابا نے آپ کو ایک تویز دیا تھا درخت کے ساتھ لٹکانے والا بھی, کہ 3 دیے تھے نا, ایک میٹھے میں ملا کے کھلا دو, تو ایک جو درخت کے ساتھ لٹکا دو, وہ درخت ہی لے گا تو وہ آپ کے پیچھے بھاگے. اچھا, جیسے درخت کے پتے ہلیں گے تو وہ محبوب آپ کے قدموں میں اور آپ کے پیچھے تو جائے گا. میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں. تو یہ سب جھوٹے ہیں بابا, یہ بابے بھی جھوٹے ہیں, سب کچھ جھوٹا ہے. صرف اصل جو شفا آتی ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں. لیکن یہ تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے کسی, یہ تو فطرت ہے نا, اگر کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے انسان کو. پنجابی دی کہاوت ہے کہ انسان کالی کتی دے بھی دل آ سکتا ہے. جی بالکل. تو اٹ جسٹ این ایگزامپل, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. تو کیسے, یعنی کہ کوئی تو علاج ہوگا, یعنی کہ اگر فطرتاً ہے اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ڈاکٹر بھی علاج یعنی کہ علاج نہیں کر سکتے, حکیم نہیں ہے اس کا کوئی علاج. اس کا صرف علاج یہی ہے کہ اس کا محبوب پاس آ جائے. اچھا, آپ مجھے بتا رہے تھے کہ باتیں کر لیں یا اس کے ساتھ بیٹھ جائے, تو وہ ممکن ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ یک طرفہ محبت ہوتی ہے نا, اس کو ایک سائڈ پہ محبت ہے. اس کو محبت ہو تو وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا رہے, وہ تڑپے نا. صحیح بات ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا, صرف یہی علاج ہے کہ وہ محبوب آ کے اس کے پاس. تو آپ اپنی کوئی ایسا انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہوں اور آپ روتے ہوں اس کے لیے, اور آپ اس کی گلی
گلیوں کی خاک چھانٹ رہے ہوں اور آپ یہ صرف چاہ رہے ہوں کہ مجھے اس کا صرف ایک دیدار ہو جائے. 18 سال کی عمر کا تھا نا تو میں جب کام پہ جاتا تھا تو میرے استاد نے خود مجھے 2-3 بار گھر پہ بھیج دیا کہ آپ گھر چلے جائیں. ہر وقت اس کے خیالات آتے ہوں گے. میرا کام میں دھیان ہی نہیں تھا تو ہر وقت یعنی کہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے تھے, اس کے بارے میں وہ میرے پاس آ جائے میں اس کے پاس چلا جاؤں. میں نے سنا تھا اس کے بارے میں لیکن آج میں اپنی حقیقتاً دیکھ رہا ہوں کہ کتنا شدید ہوتا ہے. اس کے پاس چلا جاؤں, میں اس کو دیکھ لوں, میں اس کی گلیوں میں بیٹھا رہوں. تو 2-3 بار تو مجھے نکالا گیا دکان سے بھی, ہم نے آپ کو رکھنا ہی نہیں ہے, تو آپ کا دھیان ہی نہیں ہے, آپ کام ہی نہیں اچھی طرح کرتے. صحیح. تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ رات کو اٹھ کے اس کی گلیوں میں چلے گئے ہوں؟ میں تقریباً 2 سال اس کی گلیوں میں رہا, رات کو مجھے تو نیند نہیں تھی آتی. صرف اس کا ایک دیکھنے کے لیے, ایک بار دیکھنے کے لیے, جھلک دیکھنے کے لیے میں تڑپتا تھا. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ انسان کے بس کی بات ہو تو پھر یہ ہو نا, ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے, صرف یہ اس کا. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کا کوئی عضو کٹ جائے, کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے, لیکن عشق نہ ہو, علاج ہو, بخار ہو جائے, ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں, اس کا علاج ہے. میں کہتا ہوں کہ جو میرا دشمن بھی ہوگا نا تو میں اس کو یہی بد دعا دوں گا کہ اس کو عشق ہو جائے. ہاں, یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے, اگر کوئی دشمن ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جائے جاتے ہیں عشق ہو جائے, تو کوئی بد دعا نہیں دوں گا. اچھا, اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ یوز کرنے لگ جاتے ہیں, اسموکنگ پہ لگ جاتے ہیں, ڈرگس یوز کرنے لگ جاتے ہیں, یہاں تک کہ جو یہ بے وقوفی ہے نا, یہ ایک انسان کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کر لینا. تو آپ کو پتہ چلے وہ بے وفا ہے, پتہ تو نہیں چلتا, لیکن جب ٹھوکریں لگتی ہیں تو پھر اپنے انسان کو سکون ہی نہ آتا ہے کہ بے چینی سی رہتی ہے, تو ایک تھوڑا سا چین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا انسان یوز کر لیتا ہے. انسان کو نشہ لگ جائے سگریٹ کا, شراب کا, جوے کا, تو اسی طرح یہ سب سے یہ بڑا نشہ ہے کہ محبوب سامنے آ جائے تو میں اس کے ساتھ باتیں کر لوں, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں, چند لمحات مجھے مل جائیں اس کی صحبت میں. تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں, تو کہ یک طرفہ محبت ہوتی ہے ایک سائڈ پہ. تو زیادہ تر یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا چانسز بہت زیادہ. آئی واز سرچنگ ان دا فیلڈ اینڈ آئی آسک دس کویسچن فرام دا یوتھ. میں نے جو جینزی ہے, جو ینگ جنریشن ہے, ان سے کویسچن پوچھے اسی بارے میں کہ آپ کو یہ نشے کی لت کیسے لگی تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں عشق ہو گیا تھا اور یک طرفہ محبت تھی, اور بعد میں ہم نے کچھ سکون عارضی راحت حاصل کرنے کے لیے پہلے اسموکنگ شروع کی, پھر بعد میں ہم آہستہ آہستہ نشہ آور چیزیں اور جو ڈرگس ہیں وہ یوز کرنا شروع ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ کو بھی ایسا یعنی کہ کوئی فیلنگ آئی تھی کہ کچھ ایسی چیز یوز کر لیں تاکہ کچھ راحت مل جائے؟ ایسا نہیں ہوا. تو یعنی کہ بہت زیادہ شدید جو آپ کو محبت تھی اور آپ رات کو اٹھ کے جاتے تھے. اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, جو لوگ جو مرضی کہی جائیں, اس کا صرف علاج ہے وہ محبوب. جو مین مطلب جو مقصد ہے نا, وہ محبوب سامنے آ جائے, وہ بیٹھ جائے, وہ اس کے ساتھ باتیں کر لے. اس کو لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر محبوب آپ کے پاس بھی آ جاتا ہے اور آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے آپ کے محبوب سے, تو یہ تو ایک عارضی سی محبت ہے نا, 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات. اور یعنی کہ لائف از شارٹ اور ہماری زندگی بھی ٹیمپریری ہے, اور لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی جو عشق حقیقی ہے اس کی طرف جائیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کو تلاش کریں. میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ سب ڈراموں کو چھوڑیں, تو جو حقیقی جو ہمیں آگے جا کے بھی منافع ہوگا. صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, نمازیں پڑھیں, قرآن پڑھیں, اس کا ذکر کریں تاکہ آپ کو سکون آ جائے. تو دنیاوی یہ جو محبتیں ہیں یہ تو تڑپاتی ہیں. تو اصل یہ جو تو آہستہ آہستہ آپ کی یعنی کہ محبت کب ختم ہوئی کہ جب آپ کو آپ کا محبوب, آپ کی جو محبوبہ تھی آپ کو نہیں مل سکی, تو پھر کب یعنی کہ آپ کی طرف سے کب محبت ختم ہوئی؟ تو اس کی جب وہ شادی ہوگی, وہ چلے گی, تو پھر میں اپنا آپ تھوڑا سا سنبھال لیا. تو پھر میں نے اللہ سے لگاؤ لگایا کہ میں اللہ سے مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ تم اللہ, یہ جو بابے تھے انہوں نے بھی نہیں بتایا تھا, انہوں نے صرف تویز دیے تھے. تو میں نمازیں پڑھتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, تو اللہ کا ذکر کرتا رہا. تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہوگی. تقریباً یہ تو 2-3 سال تڑپاتی رہی, پھر آہستہ آہستہ گریجولی پھر ختم ہو گئی, آہستہ آہستہ ختم ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے ڈیئر ویورز, عشق جو ہے وہ بہت زیادہ ایک شدید ایک بیماری ہے,
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے بہت زیادہ جو یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ اپنی جان تک لے لیتے ہیں. بعض اوقات جو نشاور چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنا گھر بار بھی بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں اسی عشق کی وجہ سے. اور عشق جو ہے وہ انسان کو جنگلات میں بھی لے جاتی ہے، صحرا میں بھی لے جاتی ہے، اور عشق بہت تڑپاتی ہے. واقعی یہ ایک لا علاج بیماری ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ کوشش کریں. ظاہر سی بات انسان کی ہے، یہ اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی سیریس نہیں لے رہا، اگر یک طرفہ محبت ہے، تو پہلے تو اسے جو ہے پرپوز کر دیں، اگر ایک شرعی طریقے اور شرعی دائرے میں رہتے ہوئے. اور اگر بعض اوقات اگر آپ کا محبوب نہیں بھی ملتا تو آگے بڑھ جائیں، کوشش کریں. ہو سکتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک دروازہ بند ہے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی اچھی چوائس اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہو، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ آپ کو مل جائے، آپ کے لائف پارٹنر بن جائے. So you will be watching a lot of videos on this channel. Do subscribe, and till then signing off.